بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بیان کیا گیا ہے کہ دروازہ بہت بھاری تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ دروازہ بہت بھاری تھا، یہاں تک کہ سات بلکہ اس سے بھی زیادہ جوان مردوں نے مل کر اسے اٹھانا چاہا تو اٹھ نہ سکا۔ یہاں تک کہ سات بلکہ اس سے بھی زیادہ جوان مردوں نے مل کر اسے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ پھر خود علی کرم اللہ وجہہ سے بھی نہ اٹھایا گیا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ پھر خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی نہ اٹھایا گیا، جس سے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ ان کی اپنی شجاعت نہ تھی، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ ان کے ساتھ وہ قوی طاقت کام کر رہی تھی۔ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ ان کے ساتھ وہ قوی طاقت کام کر رہی تھی، جس سے اعلیٰ اور کوئی قوت نہیں۔ ان کے ساتھ وہ قوی طاقت کام کر رہی تھی۔ قوی طاقت سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی مضبوط طاقت کام کر رہی تھی، جس سے اعلیٰ اور کوئی قوت نہیں۔ قوت یعنی طاقت۔ یہود کو اس قلعے پر بہت بڑا ناز تھا۔ جب وہ بھی فتح ہو گیا تو ان کی کمریں ٹوٹ گئیں، ہمت چھوٹ گئی اور الامان کا نعرہ بلند کیا۔ الامان مطلب ہمیں امان دیا جائے، ہمیں امان دیا جائے، ہماری حفاظت کی جائے، اور الامان کا نعرہ بلند کیا۔ اب لڑائی کا خاتمہ ہو گیا اور ان شرائط پر فتح پائی۔ نمبر 1، تمام خیبریوں اور ان کے اہل و عیال کو جان کی امان دی جائے۔ تمام خیبریوں اور ان کے اہل و عیال کو جان کی امان دی جائے، یعنی ان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 2، خیبری اپنا تمام اسباب جنگ کے تاوان میں دے دے۔ خیبری اپنا تمام اسباب جنگ کے تاوان میں دے دے۔ جنگ کے تاوان مطلب بدلے، یعنی اس بدلے میں کہ جنگ تمہارے ساتھ نہ کیا جائے گا، تم اپنا سارا سامان دے دو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا مال چھپا رکھے تو اس کے ساتھ جان اور
اہل و عیال کے امن کا معاہدہ قائم نہ رہے گا تو اس کے ساتھ جان اور اہل و عیال کے امن کا معاہدہ قائم نہ رہے گا، یعنی کوئی اپنا مال اگر چھپا لے نہ دے تو پھر اس کے جان اور اہل و عیال کی حفاظت کا معاہدہ اس کے ساتھ قائم نہیں رہے گا، یعنی اس کو پھر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، خیبر کی زمین یہود کی ملکیت نہیں رہے گی۔ خیبر کی زمین یہود کی ملکیت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، یہ سب شرائط جو ہے وہاں پر طے پا رہے ہیں کہ خیبر کی زمین یہود کی ملکیت نہیں رہے گی مگر وہ وہیں اپنے گھروں میں آباد رہیں گے، مگر وہ وہیں اپنے گھروں میں آباد رہیں گے، ٹھیک ہے، خیبر میں یہود رہیں گے لیکن ان کی جو زمین ہے، کھیتی باڑی اور گھر، یہ ان کی ملکیت نہیں رہیں گے، یہ ان کے مالک نہیں رہیں گے، اور زمین پر قابض اور اس کی پیداوار کا نصف حصہ بطور خراج دیا کریں گے، اور زمین پر قابض اور اس کی پیداوار کا نصف حصہ بطور خراج دیا کریں گے، بطور خراج یعنی ٹیکس، بطور خراج دیا کریں گے کہ جو بھی حصہ کھیتی باڑی میں پیدا ہوگا اس کا آدھا جو ہے وہ ٹیکس کے طور پر دیا کریں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوگا کہ جب کبھی ان سے بدعہدی دیکھیں انہیں جلا وطن کر دیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوگا کہ جب کبھی ان سے بدعہدی دیکھیں، بدعہدی یعنی عہد کو توڑتے ہوئے، وعدے کو توڑتے ہوئے دیکھیں، انہیں جلا وطن کر دے، یعنی انہیں وطن سے نکال دے، انہیں جلا وطن کر دے۔